یاری از قلم انوش احمد قسط نمبر 6۔ چھوڑو مجھے، علیشہ ہمدان کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں بولی، مگر اس پہاڑ کو سامنے سے ہٹانا علیشہ کے بس کی بات تو نہ تھی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ہمدان نے مسکراتے کہا۔ علیشہ نے ہمدان کو دیکھا۔ وہ ہمدان جیسے باڈی بلڈر کی قید میں چھوٹی بچی محسوس کر رہی تھی خود کو۔ یہ سے آج کیا ہو گیا ہے؟ علیشہ نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ کیا پی رکھی ہے تم نے غازی؟ چھوڑو مجھے بدتمیز، شرم نہیں آتی تمہیں؟ علیشہ گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی بمشکل بولی۔ ہمدان کے بھیگے وجود کی نرمائی علیشہ کی قمیص کو نم کر رہی تھی۔ علیشہ شرمائی یا گھبرائی، دونوں فطری عمل ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر نشہ خود بخود چڑھتا ہے میری ڈبل بیٹری۔ ہمدان علیشہ کے گلاسز پر چوٹ کرتا بولا، جبکہ میری لفظ پر علیشہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو غازی؟ علیشہ ہمدان کے بدلے انداز کو دیکھتی بولی۔ بتا دوں؟ ہمدان مزید علیشہ کے چہرے پر جھکتا بولا۔ علیشہ نے گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ ہاں، علیشہ نے بمشکل بولا۔ ہمدان نے علیشہ کی کمر سے بازو کھینچا۔ علیشہ بیٹھ کے نرم و ملائم ماسٹر فارم پر جا گری۔ علیشہ نے ہمدان کو دیکھا جو اب ٹاول گلے سے نکالتا دور اچھال چکا تھا۔ علیشہ کے لب خشک ہوئے، جان لبوں پر آئی۔ علیشہ کوہنیوں کے بل اٹھتی کہ ہمدان علیشہ کے اطراف دونوں ہاتھ رکھتا علیشہ پر جھکا۔ غازی! علیشہ ہڑبڑائی۔ ہمدان ہاتھوں کے بل آگے ہوتے علیشہ کو کوہنیوں کے بل پیچھے کھسکنے پر مجبور کر گیا۔ ہمدان آگے بڑھتا گیا اور علیشہ پیچھے کھسکتی گئی کہ اچانک بیٹ گراؤنڈ سے جا لگی۔ ہمدان کے لب مسکرائے۔ علیشہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ دل دیواروں پر پٹکتا باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ علیشہ! ہمدان نے بوجھل لہجے میں علیشہ کو پکارا۔ علیشہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ علیشہ کی آنکھیں ہمدان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ہمدان نے ایک ہاتھ علیشہ کے گال پر رکھتے نگاہیں علیشہ کے ہونٹوں پر مرکوز رکھیں۔ اگر تم مجھے، ہمدان نے کہنا شروع کرتے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑی۔ جب علیشہ نے دھڑکتے دل سے سوچا، کیا بولنے والا ہے ہمدان؟ اگر تم مجھے حسیب سے 6 قدموں کے فاصلے پر نظر نہ آئیں تو میری ڈبل بیٹری تمہارا وہ حشر کروں گا کہ خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ ہمدان کی بوجھل آواز سرد مہری میں بدلی، جبکہ علیشہ نے حیرت سے ہمدان کو دیکھا، جو استہزاء مسکراتا علیشہ سے دور ہوتا اپنی شرٹ لیتا اپنے کشادہ سینے پر ڈھانپ چکا تھا۔ علیشہ کو جب تک سمجھ آیا، ہمدان شرٹ کے بٹن بند کر چکا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو غازی؟ میں تمہاری شکایت آیا جان سے کروں گی۔ علیشہ نے بیڈ سے اٹھتے ہمدان کے قریب آتے غصے سے کہا۔ شوق سے لگانا ڈبل بیٹری، مگر میری بات کو اگنور نہیں کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی تم۔ ہمدان نے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں ہلاتے علیشہ کے اوپر جان بوجھ کر پھوار جھٹکی اور ڈریسنگ کی سمت قدم بڑھائے۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ علیشہ نے ہمدان کے پیچھے کھڑے ہوتے پھر غصے سے پوچھا۔ ہمدان جو ڈریسنگ کے سامنے اب بال بنا رہا تھا، برش پٹکتا علیشہ کو پھر کمر سے پکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ یہ جو گلاب جیسے ہونٹ ہیں نا، انہیں انار جیسا کر دوں گا، اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں کیا کروں گا؟ ہمدان علیشہ کے نچلے ہونٹ کو اپنی 2 انگلیوں سے سی ڈی کی شیپ میں گول کرتا آئی برو ریز کرتے بولا کہ موبائل ہینگ ہوا، جو کہ ڈریسنگ پر ہی پڑا تھا۔ ولید کی کال تھی شاید۔
وہ لوگ اسی کے گھر کے نیچے انتظار کر رہے تھے۔ ہمدان نے واپس علیشے کو دیکھا جو چشمے کے پیچھے آنکھیں پھیلائے ہمدان کو سانسیں روکے دیکھ رہی تھی۔ آج تو ہمدان ہر ایکٹ سے علیشے کو حیران کر رہا تھا۔ صبح تک ہمدان علیشے کے روب میں آ رہا تھا تو اب علیشے پر روب جھاڑ رہا تھا۔ ہمدان نے علیشے کو سیدھا کرتے کال ریسیو کی اور آنے کا کہتے سامنے پڑا عطر اٹھائے اپنی کلائیوں پر لگاتے گردن پر پھیرا اور خود کو پرفسوں خوشبو میں معتبر کر گیا۔ یہ خوشبو علیشے کے اندر تک جا بسی۔ ہمدان مرر میں علیشے کو بت بنا دیکھتا مسکرایا۔ دھمکی اثر کر گئی۔ ہمدان علیشے کے قریب جھکتا اپنی کلائیاں علیشے کی گردن پر پھیر گیا۔ آج علیشے ہمدان کے ہر ایکٹ پر گھبرائے یا اس کی دیوانی ہو جائے، اس بات کی کشمکش میں تھی۔ لیکن یہ ایکٹ سب سے خطرناک ثابت ہوا۔ علیشے نے سانسیں روکے آنکھیں زور سے بند کی۔ ہمدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم میری ڈبل بیٹری ہو، ہیوی بیوی، یہ نازک کترینہ بن کر کیوں چڑیلوں کو ہارٹ اٹیک دیتی ہو؟ ہمدان نے سرگوشی کرتے اپنی بائیک کی چابی اٹھائی اور دروازے کی سمت بڑھا۔ چابی انگلی میں کی چین کی مدد سے گھوم رہی تھی۔ اونٹ سیٹی کی شیپ میں گول تھے۔ اللہ کرے یہ جو عطر بھر بھر کر خود پر انڈیل کر جو باہر جا رہے ہو، کوئی چڑیل بھی تمہیں منہ نہ لگائے۔ علیشے غصے سے چیخی۔ ہمدان کی شرارت سمجھنے میں اسے کافی دیر لگی، جبکہ ہمدان قہقہا لگاتا دروازے سے پلٹا۔ کوئی بات نہیں، ہیوی بیوی، گھر آ کر تمہارے منہ لگ جاؤں گا۔ ہمدان ایک آنکھ ونک کرتا شوخی سے بولا۔ علیشے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ آج ہمدان نے اسے ایک نیا نام گفٹ کیا تھا۔ ارے ڈبل بیٹری نہیں، یہ تو ہمدان علیشے کو تب سے پکارتا تھا جب علیشے کو گلاسز لگے تھے۔ آج تو نیا نام ہیوی بیوی تھا۔ وہ کس لحاظ سے یہ نام لے رہا تھا علیشے کو سمجھ نہ آئی۔ خیر سمجھ جاتی اگر اس وقت وہ مکمل حواسوں میں ہوتی، ابھی تو بیچاری اپنے غازی کے شاکنگ ٹرانس میں تھی۔ ہیوی بائک سنا تھا، بیوی کو ہیوی بولنے والا دنیا میں شاید صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا غازی۔ ساحل سمندر کراچی کی خوبصورت جگہ۔ رات کا وقت تھا۔ سمندر کی لہریں ایک ساز رقصاں کر رہی تھی جس میں کراچی کے تقریباً ہر باشندے نے ایک دفعہ ان لہروں کی ساز کو سن کر اپنے دل غم کے شور کو دفنایا ہوگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ اس وقت اپنے غم کو بھلانے آتے تھے تو کچھ ان لہروں کے شور میں خود کو پرسکون کرنے۔ کراچی کا سمندر یا ساحل سمندر، یا یوں کہنا بہتر رہے گا، روشنیوں کے شہر کی اصل پہچان۔ کیا نہیں تھا اس شہر میں؟ وفا تھی، محبت تھی، اپنائیت تھی، زندگی جینے کا سلیقہ تھا، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے کے لیے ایک سمندر بھی تو تھا۔ سہان اس دیوار پر اپنے دونوں پیر لٹکائے بیٹھا تھا جس کو سمندر کی تیز لہریں چھو کر واپس جا رہی تھیں اور پھر لوٹ کر وہی شرارت کر رہی تھیں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا شاید، اس لیے آج لہریں شدت سے اس سہان نامی شخص کی دل جوئی کر رہی تھیں۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سہان نے اندھیرے میں ہی اپنے دائیں بائیں جانب ہمدان اور ولید کو محسوس کرتے کہا۔ نظریں اب بھی سمندر کی شرارت کرتی لہروں پر تھیں۔ ہمدان اور ولید مسکرائے۔ سیاہ تاریک میں ہواؤں کے رخ کی طرح یاروں کی سمت پہچاننے والا یار ہو تو سہان میں ہو جیسا ہو، ولید اور ہمدان نے دل سے سوچا۔ تم یہاں اکیلے بیٹھے تھے، ہم نے سوچا کمپنی دے دیں۔ ولید نے سہان کے گردن میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی کمپنی دے گا؟ سہان نے کہا۔ ولید نے سیکنڈ کے دوسرے حصے میں سہان کی گردن سے ہاتھ نکالا۔ سہان نے مسکراتے واپس سمندر کو دیکھا۔ تو کہے تو جان دے دیں گے، جب تو نہ رہا تو جی کر کیا کریں گے یارا؟
ہمدان اور ولید نے ایک ساتھ دائیں بائیں ذوحان کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہانک لگاتے کہا کہ سمندر کی لہریں خاموشی سے ان کی یاری کے الفاظوں کو خود میں سمونے لگی، جبکہ ذوحان بے ساختہ اس حرکت پر مسکرا دیا۔ وہ مجھ سے دور چلی جائے گی، ذوحان نے اداسی سے کہا۔ وہ اس وقت 6 فٹ قد باڈی بلڈر وجود کا مالک، وجاہت کا شاہکار نوجوان مرد نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت اداس بچے کی طرح اپنی اداسی بیان کرتا معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ اس میں غلطی بھی ذوحان تیری ہے۔ تو کوئی سٹینڈ لیتا تو آج یہاں اداس بیٹھنے کے بجائے شہریار کی طرح گھر میں بھنگڑا کر رہا ہوتا۔ ہمدان نے ذوحان کی گردن پر زور آزمائی کرتے گھورتے ہوئے کہا۔ اب بھی وقت ہے، اداس مت بیٹھ، انکل آنٹی سے بات کر، حل نکل آئے گا، ولید نے بھی ہمدان کی حرکت دہراتے کہا۔ ان لوگوں کو ذوحان کے گریز کی وجہ اب تک معمولی ہی لگ رہی تھی، جب ذوحان نے دائیں بائیں ان کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے گلے سے نکالا اور گردن کو جھٹکا دیتے سیدھا کیا۔ میرے تایا جان کے اکلوتے بیٹے نے پٹھان لڑکی سے شادی کی تھی، پسند کی۔ اس بات کو 15 سال گزر گئے۔ تایا تائی نے آج تک اپنے اکلوتے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ میرے ماں باپ کا تو پھر میں تیسرا اور چھوٹا بیٹا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سٹینڈ لوں گا اور وہ مجھے اپنا لیں گے؟ میرے تایا کا بیٹا 2 دفعہ معافی مانگنے آیا تھا، گولیوں سے استقبال کیا تھا اس کا۔ وہ تو پولیس کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ مار دیے جاتے۔ اور یہ بات بھی چھوڑو، مہرین کے امی ابو ایسے لڑکے کو بیٹی دیں گے جو اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو، یا جس کے خاندان میں ذات پات کے نام پر قتل عام ہو؟ اور وہ بھی چلو مان جائیں تو کیا لگتا ہے مہرین مانے گی؟ اور میرے ماموں، میرے خاندان والے خاص کر ابو ماموں کو باتیں سنائیں گے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ ماموں سے محبت ہے، میں انہیں ذلیل نہیں کروا سکتا۔ ذوحان کے لہجے میں افسوس تھا، دکھ تھا اور اداسی تھی۔ میں کہتا ہوں نا کہ ہماری برادری میں پسند کی شادی برادری کے اندر بھی بے حیائی سمجھی جاتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہتا۔ پچھلے ماہ گاؤں میں 2 خاندانوں میں لڑکا لڑکی کی محبت پر جنگ چھڑ گئی۔ سالوں سے ایک برادری ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اتنا لحاظ نہ کیا، تو پھر یہاں تو معاملہ الگ ہے۔ میں مہرین اور ماموں کو اپنی وجہ سے خواہ دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا، ذوحان نے مزید کہا۔ ہمدان اور ولید کو اب معاملے کی سنگینی کا کچھ احساس ہوا۔ 21ویں صدی میں بھی ایسے خاندان پائے جاتے تھے جن میں برادری اولاد کی خوشیوں سے زیادہ ضروری تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے سوچا، وہ لوگ شہر کے رہنے والے تھے، حیرت بنتی تھی ان کی۔ تو کیا مہرین کو جانے دے گا کسی اور کے ساتھ؟ ولید نے پوچھا۔ شاید وہ اس کے ساتھ خوش رہے، ذوحان نے کرب سی الفاظ بولے۔ میری جان کے ٹوٹے، کوئی تو حل ہوگا۔ ہم اس شہریار کو اٹھا لیتے ہیں، ہمدان نے مشورہ دیا۔ باپ تیرا عزت دار شریف آدمی، چچا تیرا اعزاز شدہ کیپٹن، اور بیٹا لوگوں کو اٹھانے کی بات ایسے کر رہا ہے جیسے آلو کی بوری اٹھانی ہو۔ تجھے ایری سینٹر سے تو نہیں گود لیا انکل آنٹی نے؟ ولید نے ہمدان کو چت رسید کرتے کہا۔ ہاں، تیرے ساتھ تو لنگوٹ میں کھیل رہا تھا جب ابو آئے مجھے گود لینے، ہمدان نے جل کر کہا۔ تو ٹینشن نہیں لے، کوئی حل نکل آئے گا، ولید نے ذوحان کا کندھا تھپتھپاتے کہا۔ شپاٹر کہاں ہے؟ ذوحان نے پوچھا۔ تیری پہلی محبت کی ناکامی پر ڈانس پریکٹس کر رہا ہے، اب خوشی سے یا دکھ سے یہ تو اسی سے پوچھ لے، ہمدان نے کہا۔ کیا مطلب؟ ذوحان نے حیرت سے پوچھا جب ہمدان اور ولید سیدھے کھڑے ہوتے مٹی زدہ ریت کو خود پر سے جھاڑنے لگے۔ ولید اور ہمدان نے ایک ایک ہاتھ پھیلایا، جسے تھامتے ذوحان جھٹکے سے کھڑا ہوا تو ان دونوں نے ذوحان کا رخ پلٹا۔ وہ دیکھ، دور کچھ فاصلے پر کھڑا عبداللہ ایک سندھی بزرگ چچا کے سامنے ڈانس کر رہا تھا۔
اس بزرگ کے ایک ہاتھ میں کیسٹ والا میوزک پلیئر تھا جس میں گانے کی ہلکی ہلکی دھن ان تینوں تک پہنچ رہی تھی۔ فاصلہ مٹانے پر گانا صاف کانوں کے پردوں سے ٹکرایا، جبکہ سندھی لال شیشوں کی ٹوپی پہنا سفید اور کالی داڑھی میں دبلا پتلا آدمی لال سندھی شیشوں والی واسکٹ پہنے دوسرے ہاتھ سے عبداللہ کو داد پیش کر رہا تھا، جو گانے پر رقص کرنے میں مشغول تھا۔ پہلا پہلا پیار کسی نوں نہیں بھلدا، عشق وچ بندہ خوشی خوشی رلدا۔ عبداللہ کسی ملنگ کی طرح ذوحان کو دیکھتا ناچ رہا تھا، آنکھوں میں صاف شرارت چمک رہی تھی۔ پہلا پہلا پیار کسی نوں نہیں بھلدا، عشق وچ بندہ خدا خوشی خوشی رلدا۔ حمدان اور ولید بھی اب عبداللہ کے ساتھ گھیرا بناتے ملنگ بنے۔ وہ تینوں اب ذوحان کو دیکھتے باقاعدہ خود بھی گا رہے تھے۔ آئی ایکسکیوز میری لینگویج بالکل اردو ہے، مجھے پنجابی اور سندھی اتنی اچھی آتی نہیں ہے، بٹ آئی ریڈ اٹ بائی دا وے۔ اگر کچھ غلطی ہو تو میں سارے نیٹو سے ایکسکیوز کرنا چاہوں گی۔ مردہ ہے اودو وجد ہوندی بے وفائی ہے، رولتے گئے یہاں پر چس پڑی آئی ہے۔ اب وہ تینوں ذوحان کے گرد چکر کاٹتے سندھی ڈانس کر رہے تھے اور وہ کیسٹ والے چچا واہ واہ کرتے ہاتھ جلا جلا کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ذوحان نے ان تینوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مجال ہے یہ یار دکھی بھی ہونے دیں، وہ سوچتا مسکرایا، جبکہ ذوحان کو مسکراتا دیکھ عبداللہ اس کے قریب ہوتا گلے میں ہاتھ ڈالتا ذوحان کو گال پر کس کر گیا۔ حمدان نے فوراً یہ نظارہ موبائل کے کیمرے میں قید کیا۔ سمندر کی لہریں بھی ان چاروں کو دیکھتی خوشی سے چھنچھنا رہی تھیں۔ ایسے نہیں، صحیح سے کرو ہدا، عبداللہ نے ہدا کو ہدایت دیتے کہا، جو سرخ دوپٹہ سر پر ٹکاتے لیلا بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کی یونیورسٹی میں کئی سال بعد ایک ڈرامہ فیسٹیول تھا جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں سے ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو بی ایس کامرس کا ڈپارٹمنٹ کیوں کر کے پیچھے رہتا؟ پوری کلاس سر توڑ کوشش کرتے اپنے لیلا مجنوں کے ایکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خدا لیلا بنی تھی تو حمدان مجنوں، وہ بھی ولید کے منع کرنے پر ہوئی نہ حیرت؟ حیرت ہوئی مجھے ویسے مجھے بھی ہوئی تھی، مگر ہمارے خانزادہ کی منطق الگ تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ لیلا مجنوں کو نہیں ملی، اسی لیے اسے مجنوں نہیں بننا تھا بلکہ ایسے کسی ایکٹ میں حصہ ہی نہیں لینا۔ جبکہ عبداللہ ڈائریکٹر بنتے آرٹیفیشل 200 روپے کا چشمہ ناک پر ٹکائے، جو اس نے کلاس کے ایک لڑکے انس سے لیا تھا، ایک کان کے پیچھے 10 روپے کا پین اڑسائے، فری فنڈ کے ڈرامہ کی ریہرسل کرواتے، اے سی آن کیے کلاس روم میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، نہ نظر آنے والا پسینہ بہا رہا تھا۔ لیلا مجنوں سے زیادہ ایکٹنگ تو عبداللہ میاں ڈائریکٹر بنتے کر رہے تھے۔ وہ عبداللہ ہی کیا اور کیسے کروں، کر تو رہی ہوں، خدا سرخ چہرے سے دھاڑی۔ عبداللہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ لیلا بنی ہو، گبر نہیں جو ڈرا رہی ہو معصوم کو، عبداللہ نے کہا۔ تم بن جاؤ، مجھے نہیں بننا، لیلا ہاتھ جلا کر دوپٹہ عبداللہ کے منہ پر مارتی بولی۔ ہمیں چاہیے بھی نہیں ایسی زبان دراز لیلا عبداللہ دوپٹہ کیچ کرتا بولا۔ ہاں تو میرے بھائیوں کی پیاری پیاری بہنوں، عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا گلا کھنکھارتا بولا۔ مخاطب وہ کلاس کی لڑکیوں سے تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر کلاس کے تمام لڑکوں سمیت ذوحان، ولید اور حمدان نے بھی اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھو، مجھے نظر لگ جاتی ہے، عبداللہ نے لڑکوں کو گھورنے کا نوٹس لیتے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے شریر ہوتے کہا۔ جاری ہے۔
تو یہ ویورز، امید ہے آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ پہ ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.